اور اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جنات کو قید کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نیکی کر کے اللہ کے قریب ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور شیطان بند ہوتے ہیں، تو جب شیطان بند ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آسان ہو جاتا ہے، بالکل۔ جبکہ یہ فضیلت دیگر مہینوں میں نہیں، دیگر مہینوں میں جو ہے نا یہ کھلے رہتے شیاطین ہیں، ہاں۔ کھلے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا انسان کے لیے اس کو پھسلانا، چونکہ شیطان کا کام بھی یہی ہے جی جی کہ بھی اس نے اللہ رب العزت سے اس چیز کی جو ہے نا مہلت مانگی ہوئی ہے کہ لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ ہم لوگوں کے لیے ایسی صورتیں پیدا نہیں کرتے، اور ہمارے میں سے ہر شخص جس کو موقع ملتا ہے، عمومی طور پہ یہی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھی جس کو جو موقع ملتا ہے کہ بھی کسی کو کوئی بھی چانس لینے کا، تو وہ اس میں جو ہے نا درگزر نہیں کرتا اور اس کو وہ مس نہیں کرتا۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے رمضان، اور گناہوں سے بچے، سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں، تو جب ہم مقصد کو پورا کریں گے تو یہ بھی اس نعمت کا شکر ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نا شکر ادا کریں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ چونکہ ہر انسان اچھے سے اچھا چاہتا ہے، دنیاوی طور پر بھی، اخروی طور پر بھی، اور یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ مہینہ دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں کہ جو ہمارے ہابیز ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں۔ ہم عمومی طور پہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو جب ہماری مایوسی کی صورت ہوتی ہے، شکوہ شکایت کی صورت ہوتی ہے، تو وہ ہماری لسٹ ہی نہیں ختم ہوتی کہ بھی مجھے یہ بھی پریشانی ہے، میرے یہ بھی کام ہونے، میرے یہ بھی کام ہونے۔ لیکن جب ہم اللہ کریم کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، تو وہ 2 منٹ میں ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا مانگنا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو ایک مذہبی اسکالر ہیں، جناب ذاکر اللہ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ہیں؟ السلام، خیریت؟ اللہ کا شکر۔ طبیعت آپ صحت کیسی ہے سر؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سر، آپ جو ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا، آپ کا آپ شکریہ، نے ٹائم دیا ہمیں۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا سر، ہم آپ سے سوال کریں گے کہ جو ایک مقدس مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے رمضان المبارک کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے جی، اور اس کی کئی طرح سے اس کی فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اتارا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نے قرآن مجید کو اتارا۔ تو قرآن مجید کو اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، تعلق ہے، اس لیے اس مہینے کو دیگر مہینوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ روزہ بنیادی اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جی جی بالکل، جس طریقے سے کلمہ شہادت ہے اور دیگر فرائض ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، بالکل اسی طریقے سے روزہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا کلمہ شہادت کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا، تو اس طریقے سے وہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک بنیادی رکن یہ روزہ بھی ہے، اس کا ماننا بھی لازمی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ روزے رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے دیگر مہینوں میں نہیں ہوتا، یہ اس مہینے میں ہے، تو اس لیے اس کی فضیلت بھی دیگر مہینوں سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جنات کو قید کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نیکی کر کے اللہ کے قریب ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور شیطان بند ہوتے ہیں، تو جب شیطان بند ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، بالکل۔ جبکہ یہ فضیلت دیگر مہینوں میں نہیں، دیگر مہینوں میں جو ہے نا یہ کھلے رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا انسان کے لیے اس کو پھسلانا، چونکہ شیطان کا کام بھی یہی ہے جی جی کہ بھی اس نے اللہ رب العزت سے اس چیز کی جو ہے نا مہلت مانگی ہوئی ہے کہ لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ لیکن چونکہ اس مہینے میں اس کا بس نہیں چلتا، وار نہیں چلتا، تو انسان کے لیے نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا اس مہینے میں بنسبت دیگر مہینوں کے آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہینے میں ہر روز یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے نیکی کی طالب آگے بڑھ اور نیکی کو اختیار کرو، اور شر کرنے والے، گناہ کرنے والے سے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھی اس سے رک جاؤ،
اور عمومی طور پہ ایک دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان کے اندر جو دینی ایمانی قوت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے مساجد میں اس کا رش بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، یہ جو ہے نا اس کے اندر اسی کا اثر ہے، رمضان المبارک کی وجہ سے یہ اس کا اثر ہے کہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جنت کے تمام دروازے کھول دیا انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور جہنم کے اللہ رب العزت تمام دروازے بند کر دیتے ہیں، یہ بھی اس مہینے کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں انسانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں کہ انسان ذرا سی بھی کوشش کرے، خاص اوقات ہیں جیسے افطاری کا وقت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی میں کتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہوں، رات کے پہر میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ہے مجھ سے خیر طلب کرنے والا کہ میں اس کو خیر دے دوں، کوئی ہے مجھ سے پریشانیاں دور کرنے کے لیے کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں، کسی کو رزق کی کمی ہے کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں۔ تو یہ اعلانات مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں جو اس مہینے کی خاص فضیلت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ دیگر مہینوں پر ایک ممتاز مہینہ ہے۔ ٹھیک سر۔ اچھا سر، میں آپ سے سوال اور کرنا چاہوں گا، اچھا جو روزے کی فرضیت ہے جی، اس کا حکم کب آیا؟ روزے کی مطلب جو فرضیت ہے اس کے حکم کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور اس کے جو روزے کے ہمارے روحانی جو ہے نا روح کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ۔ روزہ تو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے، اے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا، اس میں امت پر بھی اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا۔ پہلے امتوں اور اس امت کے روزے میں بحیثیت روزہ تو ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے احکام اور اعمال میں اور پابندیوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پچھلی امتوں کی نسبت اس امت کی میں اللہ رب العزت نے ذرا آسانی کی ہے کہ پچھلی امتوں میں زیادہ پابندیاں تھیں اور اس امت میں کم پابندیاں ہیں، تو اس چیز کو مد نظر اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اس پچھلی امت کا روزہ مشکل تھا اور اس کا آسان ہے، تو پھر پچھلی امتوں کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے اور اس امت کا ثواب کم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے لیے خاص فضل فرمایا کہ پچھلی امتوں کی نسبت پابندیاں کم ہیں اور پچھلی امتوں کی نسبت یہ روزہ رکھنے کے لیے آسان ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو اس کے آپ نے سوال کیا کہ اس کا صحت کے حوالے سے، ہماری روح جو ہے، روح کے حوالے سے، چونکہ یہ جو رمضان المبارک ہے یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان کے لیے تربیت کا ایک مہینہ ہے، کہ یہ پورا مہینہ انسان کے مسلمان کی تربیت ہوتی رہتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے، بری باتوں سے، گالم گلوچ سے اور جھگڑے سے نہ بچائے اپنے آپ کو، تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو خود نہ پھاڑ دے، یعنی یہ مستقل ہمارے عزت فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہی وہ عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ شام تک مسلسل اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، عبادت ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ روزے دار کی جو ہے وہ سونا بھی عبادت میں شمار، سونا بھی اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، الا یہ کہ جب یہ گناہ نہ کرے، وہ جو ڈھال ہے وہ جب تک نہیں پھاڑے گا، جب یہ کوئی گناہ کا کام کرے گا تو اس کی وہ عبادت وہاں پہ رک جائے گی۔ جس طریقے سے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو جو تکبیر تحریم ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کر دیتے ہیں تو بہت سارے جائز کام ہمارے لیے ناجائز ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں اور رضان ہو جاتی ہے، روزے کا وقت بند ہو جاتا ہے ساری کا، تو اب ہم عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ عبادت مسلسل فرشتے اس امت کے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ جب یہ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، پھر یہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے، اور پھر جب یہ کام شروع کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد پھر اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ در حقیقت انسانی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ نبی ابھی آپ نے رک جانا، کہ بھئی اللہ تربیت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں میرا حکم ہے تو آپ نے حلال سے بھی بچنا ہے۔ آپ کے پاس گھر میں کھانا پینا موجود ہے، کوئی آپ کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے، آپ پی نہیں رہے، حالانکہ وہ آپ نے حلال کمائی سے لیا ہوا ہے، آپ کے پاس پانی، پاک صاف پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، سیب موجود ہے، لیکن نہیں کھا رہے۔ نہیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نا۔
تو یہ اللہ تربیت کر رہے ہیں کہ جب میرے وجہ سے آپ حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے اس سے کہیں زیادہ غلط کاموں کو بھی چھوڑنا ہے. اور جو روزے کا ایک بنیادی جو نتیجہ ہے اس کا اور فرض کرنے کا جو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ بھئی تم تقوی اختیار کرو. روزہ تم پر اس لیے پرہیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تقوی کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی کم سے کم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسی طریقے سے ہے، اور یہ انسان کی تربیت ہوتی ہے. اور ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھ لیں تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے نا، یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے روحانی طور پر انسان کی کہ اب آپ اللہ رب العزت کا حکم مان رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیا. اللہ کا حکم ہے کہ حرام چیزوں سے بچو تو اس سے بڑھ کر چھوڑ دینا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا وراء الکف، کہ بہترین تقوی تو یہی ہے کہ انسان برے کاموں کو چھوڑ دے. یہ کمال ہے کہ آپ برے اعمال کو چھوڑ کے اچھے اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس پہ آپ حد درجے پہ نہیں جا سکتے، کم سے کم آپ کا درجہ یہ ہونا چاہیے تقوی کا کہ بھئی گناہوں سے بچ رہے ہیں. اور یہی حدیث میں ہے کہ جب آپ گناہوں سے تو آپ بچیں، اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ گالم گلوچ کریں تو آپ اس کو اتنا کہہ دو کہ بھی میں روزے سے ہوں. تو یہ ایک انسانی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کی. اچھا سر، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے. قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا، شہر رمضان الذی فیہ انزل، یہ فیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن کا اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور اس کی اہمیت اور لازمی اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ہماری تمام تعلیمات کا منبع اور چشمہ قرآن مجید ہے. تو ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور وابستگی لازمی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ. اور قرآن مجید کی جو بنیادی چند ایک حقوق ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو اچھا پڑھنا آتا ہو، یعنی اس کی تلاوت آپ صحیح تلفظ سے کرتے ہو. ایک اس کا حق یہ کہ آپ اس کو سمجھے بھی، اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائے جو آپ، اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھے بھی. یہ چار اس کی بنیادی حق ہیں، اور اس کو لازمی طور پر انسان کو کرنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ قرآن اچھا بھی پڑھتا ہو. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر کچھ ایک حصہ اگر پورا حافظ نہیں بن سکتا تو کم سے کم اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے مجھے کتنی صورتیں پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، وہ مجھے زبانی بھی یاد ہوں، وہ ضروری ہونی چاہیے، وہ ضروری ہونی چاہیے، اور وہ درست ہونی چاہیے، اس کی تجوید درست ہونی چاہیے. وہ کسی کو ہم جو ہے نا کسی قاری صاحب کو جو ماہر فن ہو اس کو سنانے چاہیے. اور اسی طریقے سے کچھ حصہ جو ہمیں یاد ہو، ہماری کوشش ہو کہ وہ اس حصے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہو. بنیادی مطلب یہی ہے نا قرآن پاک کا کہ ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پاک کا جو فہم ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن ہم سے کیا مخاطب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ رہنمائی اور ہدایت تب بھی ہوگی نا کہ جب ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ جب میں نماز میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی کوئی بھی میں صورت کوئی بھی آیات پڑھ رہا ہوں تو جب میں لفظی طور پہ اس کو پڑھ رہا ہوں یہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ بھئی ایک لفظ پہ اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیں گے اسی طریقے سے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا تو اس کا وہ ثواب بڑھ جائے گا. کبھی اس کو پتہ ہوگا، اس کو مزہ بھی آئے گا کہ بھئی میں اب کیا کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اگر اس کا ترجمہ پتہ ہو تو بنسبت اس کی اگر ہمیں ترجمہ پتہ نہیں ہوگا تو نماز میں ہم جب پڑھیں گے رٹے لگا کے پڑھیں گے تو ذہن ادھر ادھر چلے گا. لیکن اگر ہمیں ترجمہ پتہ ہوگا، مجھے پتہ ہوگا کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا رب مجھے یہ کہہ رہا ہے، میں اپنے رب سے یہ مانگ رہا ہوں الحمد جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے رب سے یہ مانگ رہا ہوں، مجھے اس کے جواب میں میرا رب یہ جواب دے رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ لازمی چیز ہے قرآن رمضان المبارک. اور چونکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے مومن کے لیے بہت ساری چیزوں میں جو برکتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی جو ہے نا وقت میں برکت دی جاتی ہے. تو انسان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بھی جوڑے، اور ایک حصہ اس کو پڑھے اچھی طریقے سے جو درست ہو تجویدی لحاظ سے، اور ایک حصہ اس کو زبانی یاد ہو وہ بھی درست ہو، اور اسی طریقے سے وہ حصہ جو اس کو یاد ہے یہ کوشش کرے کہ اس کو سمجھ بھی آئے، یعنی ترجمہ بھی اس کو پتہ ہو. اور پھر اس بات میں حتی الامکان کوشش بھی کریں کہ اگر 2-4 آیات کا ہمیں ترجمہ آتا ہے تو ہم کسی دوسرے مسلمان بات تک بھی اس کو پہنچائیں. اچھا سر، روزے کی جو نیت ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں، اور کیا ہم جو اگر نیت کر لیں
جی تو ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، مطلب سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر ہم افطار یا سحری کی نیت کرتے ہیں دل میں. جی تو ویسے جو اگر کوئی دعا ہے وہ نہیں پڑھتے جی تو وہ ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے. جی اصل میں نیت کہتے ہیں دلی ارادے کو، عزم مصمم کو، دلی ارادے کو نیت کہتے ہیں. ٹھیک. جب ایک شخص صبح اٹھ کے سحری کر لیتا ہے تو سحری کرنے کا اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو اس کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ کی نیت ہو جائے گی اور آپ کا روزہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کھا پی لی اور آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ اللہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں تو یہی اس کی نیت ہے. چونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو آپ اس کا اظہار زبان سے کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ اس کو اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، عربی میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ لازمی چیزیں نہیں ہے. لازمی چیز وہ نیت ہے، جو نیت ہے. اور البتہ اس میں ایک چیز یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ عمومی طور پہ جو لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کا اٹھنے ہی نیت ہے کہ بھئی سحری کھانے ہی نیت ہے. اور عمومی طور پہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو ہم بند کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا روزہ ہے، تو یہی نیت کافی ہے. البتہ جو لوگ ایسے ہیں کہ بعض طور پہ اتفاقی طور پر ایک شخص ایسے ہے کہ اس کو جاگ نہیں آئی اور وہ لیٹ ہو گئے سحری سے اور وہ نصف النہار شری سے پہلے ہے، تو اس صورت میں وہ لازمی طور پر نیت کرے گا کہ اللہ اب چونکہ میں صبح نہیں اٹھ سکا تو اب میرا روزہ ہے. اور اس کے بعد اگر اس دوران اس نے روزہ کے منافی کوئی کام نہیں کیا، کوئی کھایا پیا نہیں ہے یا کوئی اور ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس وقت وہ لازمی طور پہ نیت کرے گا کیونکہ ابھی اس نے صبح اس نیت سے سحری نہیں کی ہوئی. تو اس لحاظ سے وہ نیت کرے گا کہ بھی اب میرا روزہ ہے اور اس کو وہ کنٹینیو کرے گا اور اس کا روزہ ہو جائے گا. تو اس لیے نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے ہر عبادت میں یہی چیز مطلوب ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کا دل ہے کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہوں، اس وقت پہ کرنے لگا ہوں، تو وہی آپ کی نیت ہے. ٹھیک. اچھا سر، جو سحری کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ نیت تو نہیں ہوتی ان کی روزہ رکھنے کی، لیکن وہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ ثواب کوئی اس طرح کا ہے سلسلہ؟ ہاں، اس میں اس طرح ہے کہ بعض ایسے بندہ کہ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ ایک مسلمان ہے، اس پر روزہ فرض ہے اور وہ چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے. ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہے مسلمان ہے اور اس پر روزہ فرض ہے اور وہ اٹھ جاتے، سحری تو کرتے لیکن اس کی جو ہے نا روزے کی نیت ہے، ایسے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ظاہر بات ہے. تو ہمارا جو ہے نا وہ جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال سے آپ بھی یہی سمجھ جو ہے نا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو شرعی عذر ہے، ہمارے جو ہے نا وہ خواتین ہے یا کوئی بیمار ہے، اور وہ صرف اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ سحری میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس کو ثواب مل جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ ان کے لیے سحری کھانا بھی ثواب ہے اور اس میں برکت بھی ہے اور سحری کھانا ثواب بھی ہے. اس لیے اگر وہ بچے ہیں یا معذور ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ بطور برکت کے وہ سحری میں اٹھ جاتے ہیں اور سحری کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیں گے. ٹھیک. روزے کے دوران سر کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے جو ہے روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کے دوران تو بنیادی طور پر انسان کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سننے کے ساتھ ہے، مطلب وہ گانا ہے، اس کا تعلق بولنے کے ساتھ ہے، وہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، بد نظری ہے. یعنی کوئی بھی گناہ کا کام وہ انسان اس سے بچے گا. اور بنیادی طور پر جو روزہ ہے وہ یہ کہ وہ کھانے پینے سے بچے گا، اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، اور یہی اس کا روزہ ہے. ٹھیک. اور اسی طریقے سے اس کے بالکل جو ہے نا مخالف سمت جو ہے نا مفہوم ہم لے لیں کہ بھی روزے میں پھر کیا کام کرنے ہوں گے؟ وہی کام کرنے ہوں گے کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یعنی اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہو. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے لیے بہتر ہے، لازمی ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھے، یعنی فاستبقوا الخیرات. میں مسجد میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم جو آپس میں دوست ہیں، دو چار عمومی طور پہ ہوتے ہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں، تو ہم دیگر چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ بھی میرا موبائل اچھا ہونا چاہیے، میں نے فلانا کام کرنا ہے، میں نے فلانا کام کرنا ہے. ہابیز ہوتی ہیں لوگوں کے، مقابلے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسی بات. تو میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ دو چار دوست جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہم آپس میں نیکیوں میں مقابلہ کریں، اسپیشلی رمضان میں. اور اس میں بھی ایک صورت میں کہ بھی روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن قرآن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں کہ بھئی اس رمضان المبارک میں نا ہم نے 2 قرآن ختم کرنے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مقابلہ کریں کہ یہ 2 پہلے کس نے ختم کرنے.
بالکل ٹھیک بات. تو یہ جو ہے نا اس سے انسان کا روزہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور وہ کام جو ہے نا اچھا ہو جاتا ہے کہ انسان نیک کام کرے، اور جو برے کام ہیں وہ کوئی بھی کام ہو وہ انسان کے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کے عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض حسد نہ ہو. تو یہ جتنے بھی گناہ والے کام ہیں انسان کو روزے کے حالت میں اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک سر. اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ معذور ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس نے روزہ نہیں رکھنا، اور وہ لیکن اس دوران یہ اس چیز کا خیال کرے گا کہ اپنے اس عذر کی وجہ سے جب یہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ یہ کوشش کرے کہ اس کی روزہ نہ رکھنے کا ہر بندے کو پتہ نہ ہو. یعنی وہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں، روزے کا ایک تقدس اور احترام ہے نا، تو وہ جب وہ کھائے پیے تو لوگوں کے سامنے نہ کھائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو نہیں بتائے گا کہ یار آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا، نہیں، وہ چھپا کے رکھے گا، وہ کسی کو سامنے بتائے گا بھی نہیں اور کسی کے سامنے کھائے پیے گا بھی نہیں. روزے کا یہ باقاعدہ ایک تقدس ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب اس کو وہ عذر ختم ہوتا ہے رمضان کے بعد، اس کو چاہیے کہ جلد از جلد آپ اس کا قضا کریں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا بغیر کسی عذر کے، تو ایک مسلمان کے لیے ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ مسلمان ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا، یہ تو بنیادی فرض ہے. ہاں، البتہ کسی مسلمان سے بحیثیت بشری تقاضے کے اگر اس سے غلطی ہو گئی اور اس کا روزہ اس نے نہیں رکھا یا ٹوٹ گیا، تو اب جو ہے نا یہ بغیر عذر کے اگر ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے شدید وعید ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے روزہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ساری زندگی کہ اگر وہ ساری زندگی کعبۃ شریف کے سائے میں بیٹھ کے اپنی ساری زندگی گزارے اور مسلسل روزے رکھے، تو رمضان المبارک کا جو ایک روزے کی برکت ہے وہ اس کو نہیں حاصل ہوگی. تو اس لیے اگر عذر ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا اور بعد میں رکھے. اگر عذر نہیں ہے تو پھر حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا روزہ لازمی طور پر رکھے، اور کوئی ایسی دوسری صورت نہ ہو کہ انسان سوچے مسلمان ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی روزے کا اہتمام کریں اور گھروں میں بچوں کے لیے اہتمام کریں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ عمومی طور پہ وہ انسان میں نسل در نسل چلتی ہیں. ایک اس میں سے روزہ ہے کہ ہم گھر میں اگر روزے کا اہتمام کریں گے تو بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی میں نے بھی اٹھنا ہے، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے. اور اگر ہم خود نہیں اہتمام کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے بچوں کو کہاں سے، ٹھیک ہے کہ گھر سے تربیت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، لیکن اس میں ایسے ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو نیکی کا سلسلہ ہے روزے والا، یہ نسل در نسل چلتا ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو آپ کے بچے کوشش کریں گے. آپ جتنے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں گے اس کی اہمیت بتائیں گے لوگوں کے سامنے، بچوں کو روزے رکھوائیں. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزے رکھوانا شروع کریں، اس روزے پہ رکھنے کو اس کو انعام دیں تاکہ اس کا بڑے حوصلہ بڑھے، اور پھر وہ کوشش کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرے، اس کے آگے بچے ہوں تو پھر وہ بھی یہی کوشش کرے گا. تو یہ چیز ہے. اچھا سر، روزے کے دوران اگر غلطی سے ہم کچھ کھا پی لیں، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے اس کے حوالے سے؟ نہیں، اگر کوئی شخص بھولے سے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس بھولے سے کھانے پینے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے اور وہ نہیں. لیکن جس وقت اس کو یاد آ جائے تو پھر اس وقت سے اس کو فوراً بند کر دینا چاہیے. اگر اس کے منہ میں بھی نوالا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکال دے. لیکن اگر بھولے سے اس نے پورا کھانا بھی کھا لیا اور اس کو پتہ نہیں چلا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں سر، وہ کھانا پکاتی ہیں، سحر افطاری کے لیے سارا کچھ سامان تیار کرتی ہیں. تو اگر وہ کوئی سالن وغیرہ یا کچھ ایسا بنا رہی ہیں جس کو چکھنا ضروری ہے، کیا وہ چکھ سکتی ہیں؟ اس سے روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں قدر تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ کھانا ایسے بنا رہے ہیں کہ اس کو لازمی چیک کرنا ضروری ہو، چیک کیے بغیر وہ کھانا بن ہی نہیں سکتا، یا ایسے کہ جن کی خدمت میں انہوں نے پیش کرنا ہے، مثال کے طور پر گھر والے ہیں یا کسی کے سامنے پیش کرنا، ویسے ہیں کہ وہ اس کمی اور کوتاہی کو برداشت نہیں کریں گے اور اتنی لازمی چیز ہے، تو پھر شریعت کی طرف سے ایک بالکل ہلکا سے ٹیسٹ کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پہ ایسی کوئی صورت ہوتی نہیں ہے، بہت کم، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں خواتین کے لیے اتنی سختی ہو کہ بھی اگر کھانا ایسے پیش کر دیے کہ اس میں نمک مرچی زیادہ کم ہو گئی تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال چونکہ نہیں ہوتی، تو اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے پھر اپنے روزوں کے اس طرح اس میں نہیں ڈالنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے.
دوسرا ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف جائیں گے. آخری سوال ہے آپ سے کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس میں ماہ رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے تو ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم اگر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ریٹ عموماً پہلے کی نسبت بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ہائی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ثواب، اور دوسرے ملکوں میں چاہے غیر مسلم ملک ہیں وہاں پہ ماہ رمضان جو آتا ہے چیزیں ڈسکاؤنٹ پہ ہو جاتی ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں وہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا ہائی ریٹ ہو جاتے ہیں. میں خود گیا ہوں ایک جگہ پہ لینے کے لیے سبزی لینے گیا ہوں، اس کا ریٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا وہ کچھ اور تھا، اور وہ جو تھا جہاں سے میں لے رہا تھا شاپ سے اس کے ڈبل سے بھی زیادہ تھا. ایسا ہی ہے. اصل میں ہر جگہ میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے. اگر ایک اسلامی ملک ہے تو اس میں اچھائی برائی بھی ہوتی ہے، اگر کوئی غیر مسلم ملک ہے تو اس میں بھی اچھائی اور برائی ہوتی ہے. لیکن رمضان المبارک کے ایسی کوئی برکات ہیں کہ عمومی طور پہ اس کے غیر مسلم بھی خیال کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. بالکل یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں کیوں ایسا نہیں ہے. اور عمومی طور پہ ہم ابھی تک ہم نے کوئی ایسا نہیں سنا کہ کس شہر میں یا کس علاقے میں یا کہ اجتماعی سطح پہ ایسے کوئی اس کے لیے انتظام ہو کہ جس سے بہت زیادہ کوئی کسی کو ریلیف مل جاتا ہو. عمومی طور پہ اگر حکومتی سطح پہ ہوتا ہے یا بعض انفرادی طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مالی وسعت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہیں. بہت کم ایسی صورتیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوئے لوگوں کو اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ جس سے ہر شخص کو بآسانی فائدہ ہو ایسے کوئی صورتیں کم ملنے کو ملتی ہیں. اصل میں اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تربیت ہے، اور دوسرا یہ کہ رمضان کی اہمیت ہے اور اللہ رب العزت سے اجر لینے کی جو ہے نا وہ کیفیت ہے کہ مجھے اپنے رب پر کتنے جو ہے نا وہ اپنے رب کی امید سے اپنے رب کی رحمت سے مجھے کتنی امید ہے، کتنا بھروسہ ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم ٹوٹلی ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی بس صرف میں نے کمانا ہے، اس لیے پھر ان کے نزدیک رمضان المبارک کی اہمیت نہیں رہتی اور یہ کہتے ہیں کہ بھی مہینہ کماؤ، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ کمانے کا مہینہ پیسوں کے حوالے سے نہیں بلکہ نیکیوں کے حوالے سے دیا. تو ایک بنیادی طور پر ترجیحات کا فرق ہے کہ میں ترجیح کس چیز کو دیتا ہوں. تو وہ بنیادی طور پہ ترجیحات کے فرق کی وجہ سے اور بنیادی تربیت کی وجہ سے کہ ہمارا وہ زاویہ فکر نہیں ہے کہ بھی رمضان ہے اور میں کسی کو سہولت دوں گا تو مجھے سہولت ملے گی. وہ چیزیں اور دین سے دوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے ایسی صورتیں پیدا نہیں کرتے. اور ہمارے میں سے ہر شخص جس کو موقع ملتا ہے عمومی طور پہ یہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھی جس کو جو موقع ملتا ہے کہ بھی کسی کو کوئی بھی چانس لینے کا تو وہ اس میں جو ہے نا درگزر نہیں کرتا اور اس کو وہ مس نہیں کرتا. لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک میں جس کو جس صلاحیت سے بھی نوازے اور وہ اپنے جس فیلڈ میں ہے وہ اپنے اس صلاحیت کو اور جس فیلڈ میں بھی ہے اس فیلڈ میں اپنے متعلقہ لوگوں کو جو ان سے لوگ وابستہ ہیں اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرنی چاہیے. ایک تاجر ہے تو وہ یہ سوچے کہ بھئی میں سارا سال کماتا ہوں، اس مہینے میں تھوڑا سا کم کما لوں، لوگوں کو سہولت ہو جائے. اسی طریقے سے یعنی ہر شخص جو بھی اس نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے. ایک شخص ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے، اس کے ملازمین ہیں تو وہ اپنے ملازمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحت کے کام میں آسانیاں پیدا کرو. یعنی جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے اس صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور آسانی ہو، مشکل نہ ہو. بالکل. لیکن ہمیں بطور قوم، ہم بطور مسلمان بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری جو قوم ہے خاص طور پہ اس طرح کے جو مقدس ماہ ہوتے ہیں ان میں تو اپنے آپ کو وہ جن منافع کے لیے آگے رکھتے ہیں. جبکہ اخروی اعتبار سے دیکھنا چاہیے اور اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کریں گے. تو ان چیزوں کی رسائی میں، چیزوں کے دینے میں، لینے میں، فروخت کرنے میں اگر ہم اس نیت کو بھی مد نظر رکھیں کہ بھئی میرے طرف سے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کل قیامت کے دن آسانی پیدا کریں گے، تو اس صورت میں اس کو چیز کم قیمت پہ دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس وقت جو اس کی نیت ہے وہ اللہ کے ساتھ. لیکن اس کے لیے لازمی طور پہ کہ انسان کو جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ بھی اس کو اللہ کی رحمت سے کتنے جو ہے نا امید ہے. اچھا سر، ہم اینڈ پہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ جو ہے نا رمضان کے حوالے سے کوئی وہ کہتے ہیں نا ٹپس دینا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں برکتوں والا مہینہ دیا ہے، سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرماتے ہیں. اور رمضان چونکہ نعمت ہے، اور اس میں اضافے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بار بار عطا کریں گے. جو ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میری زندگی بڑھے، اور اس میں کوئی جو ہے نا وہ بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت لازمی طور پہ اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو برکت ہوگی. اب جو ہے نا یہ شکر کیا ہے، اس کے کئی طریقے. ایک تو یہ کہ ہم زبان سے کہیں اللہ آپ نے شکر جو ہے نا رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اللہ کا پاک کا شکر ہے. ایک شکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں رمضان المبارک دیا، ہم اس مقصد کو پورا کریں. یعنی ہم روزے رکھیں، ہم رات کے قیام کا اہتمام کریں، تراویحوں کا اہتمام کریں، قرآن سننے کا اہتمام کریں، سنانے کا اہتمام کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں، سمجھنے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے رات کے نوافل کا ہم اہتمام کریں، تہجد کا، سحری کا اہتمام کریں. تو یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے رمضان، اور گناہوں سے بچے، سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں. تو جب ہم مقصد کو پورا کریں گے تو یہ بھی اس نعمت کا شکر ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا شکر ادا کریں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ چونکہ ہر انسان اچھے سے اچھا چاہتا ہے، دنیاوی طور پر بھی، اخروی طور پر بھی، اور یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ مہینہ دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں کہ جو ہمارے ہابیز ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں. ہم عمومی طور پہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو جب ہماری مایوسی کی صورت ہوتی ہے، شکوہ شکایت کی صورت ہوتی ہے، تو ہماری لسٹ ہی نہیں ختم ہوتی کہ بھی مجھے یہ بھی پریشانی ہے، میرے یہ بھی کام ہونے، میرے یہ بھی کام ہونے. لیکن جب ہم اللہ کریم کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، تو وہ 2 منٹ میں ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا مانگنا. بالکل ایسی بات ہے. تو وہ پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں بھئی؟ وہ کریم ذات ہے، آپ اس سے مانگیں. آپ کھلے دل کے اللہ اپنی حیثیت کو نہیں، اللہ کی ذات کو دیکھیں کہ بھی اللہ کی ذات نے نوازنا ہے. اور یہ تقویٰ کے بالکل منافی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے اچھی چیز، ہر اچھی چیز اللہ سے مانگیں، نعمت مانگیں، نعمتوں کے نام لے کے مانگیں، اور باقاعدہ اس کی لسٹ بنائی جائے اور اسی اللہ رب العزت سے یہ مانگی جائے، اور اپنی چیزوں کو کہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کرنا ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ بھی دیکھیں، جب ناشکری ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، شکوہ شکایت ہوتی ہے، تو لسٹ نہیں ختم ہوتی. اور جب اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں دعا، تو ہماری دعا 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں اس مہینے میں، اور مستقل وقت نکالیں کہ بھی اس وقت میں نے یکسو ہو کے نفل پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، جو دعا کے قبول ہونے کی جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. اور دعا مانگنا ہی مستقل ایک عبادت ہے. اور اللہ رب کریم نے وعدہ فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور ہم توقع نہیں کر سکتے کہ جو ہم مانگیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا کریں. تو جو ہے نا ہم عبادات کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچائیں کہ بھئی یہ میں نے گناہ نہیں کرنا. تو اس طریقے سے انسان کے ذمہ یہ ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کوشش کر سکتا ہے کہ بس صبح اٹھے تو اب یہ جہاں یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اب یہ بھی نیت کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھی میں نے ہر نیکی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ہر گناہ سے بچنا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ عزم مسمر کا عمل کریں تو اللہ رب العزت اس کو توفیق بھی دیں گے. اور اسی طریقے سے پہلے میں نے بات کی کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کوشش کریں آپ کی اس صلاحیت سے مخلوق کو فائدہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو جس سے لوگوں کو نفع ہو، کسی بھی طریقے سے آپ سے کسی فرد کو، کسی انسان کو معاشرے میں، اور اس میں مسلم غیر مسلم کی تمیز بھی نہیں ہے، بس آپ سے کسی کو فائدہ ہو، انسانیت کو آپ کو فائدہ ہو. اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ بھئی میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور میں اپنی زندگی اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے میں مطمئن ہوں کہ بھئی میں اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہا ہوں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بھئی مجھ سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں. تو پھر انسانی زندگی درست طریقے سے گزر رہی ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی برستی رہیں گے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے ساعات بار بار عطا بھی کرے، اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے.